آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج آرکیالوجی اینڈ ہسٹری پروموٹرز پاکستان کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق ہسٹری سے ہے، سویلائزیشن سے ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ہسٹری اینڈ سویلائزیشن کے طویل المیعاد ایچ او ڈی، اور ان کی گفتگو جہاں بہت بڑی تعداد میں سننے والوں کو فیضیاب کرتی ہے، وہاں پرسنلی طور پر اگر ان کو دیکھیں تو انتہائی قسم کے حلیم شخصیت کے مالک ہیں۔ میں ملتمس ہوں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی واجب الاحترام جناب شفیق نواز صاحب اے ایس پی کے پلیٹ فارم سے گفتگو کریں گے۔ جناب شفیق نواز صاحب، میں شکر گزار ہوں اے ایچ پی کا، جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی 2 ماہی تقریب میں۔ آرکیالوجی اینڈ ہسٹری پروموٹر ایسوسیشن یقینی طور پر مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ بڑے کام جو ادارے نہیں کر سکتے، وہ بڑے کام جو نام نہاد لیڈران نہیں کر سکتے، وہ بڑے کام جن کو شروع کرنے کا کسی میں حوصلہ نہیں ہوتا، وہ بڑے کام آپ دوستوں نے سب نے مل کر آپس میں بانٹ کر شروع کیے۔ یقینی طور پر ملتان کے لیے یہ ایک اثاثہ ہے۔ اس شکل میں کہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں یقینی طور پر کسی نے نہیں کیا۔ یہ ہمارا وہ خطہ ہے جہاں پر تاریخ کے آثار سے نظریں چرائی جاتی ہیں۔ دنیا میں 3 شہر پرانے سمجھے جاتے ہیں جو زندہ شہر اس وقت موجود ہیں۔ سب سے پرانا دمشق سمجھا جاتا ہے، روم سمجھا جاتا ہے اٹلی کا، اور چائنا کا شیان سٹی سمجھا جاتا ہے، اور ملتان وہ واحد شہر ہے جس کو تینوں سٹیز کے سسٹر سٹی قرار دیا گیا۔ چین کے شیان کا، جہاں شیوانگ سانگ یہاں آئے تھے، روم کا، اور روم جو ملتان میں کام ہوا فصیل کی ریسٹوریشن کا جو اٹالین نے کیا، وہ اسی بیس پہ کیا کہ روم کا سسٹر سٹی ہے اور یہ دنیا کے قدیم 3 شہروں میں سے۔ اور دمشق کے حال ابھی جو ہے اس پہ ہونا آتا یقینی طور پر، لیکن ملتان کی تاریخ کا سب سے اہم گوشہ یہی ہے کہ تاریخ بدلتی رہی اور ملتان کا رہی کہ عیسائیت سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا مرکز اور سب سے بڑا مذہب وہ آتش پرستی اور سورج پرستی، اور ملتان اس حوالے سے دنیا کا مقدس 3 شہر جو آج ہمیں وہ کہا جاتا ہے نا، سورج کی گرمی پر تانا دیا جاتا ہے، تو ملتان کا تقدس سورج کی گرمی سے وابستہ تھا۔ دنیا کا رومن امپائر کا مذہب آتش پرستی اور سورج پرستی، ساسانی امپائر کا عوامی امپائر کا سورج پرستی، اور جو قدیم ہندو مت ہے برہمنزم، اس میں آپ جانتے ہیں کہ 2 نسلیں سمجھی جاتی ہیں، سورج بنسی، سوریہ بنسی اور چندرا بنسی۔ تو سوریہ جو ہے اس میں بھی مقدس، اس حوالے سے یہ وہ تقدس تھا جس کی وجہ سے کبھی بھی ملتان کو کسی بھی فاتح کی طرف سے تباہی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو سورج اور چاند پرستی کے معبد ہوتے تھے
ان کے جو بڑا ہوتا تھا اس کو مغ کہا جاتا تھا، مغ۔ تو ملتان کا نام بھی کہیں اس کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اور جو اس کا ہیڈ ہوتا تھا اس کو برمغ کہا جاتا تھا، برمغ۔ مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ اگر ملتان کے پرانے سب نام دیکھے جائیں تو ان کے وہ کسی نہ کسی طرح سے سورج کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ہمارے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ممبران جو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں بڑے اٹیچ، ان کے پاس ملتان میں ایسے ایسے نوادرات، ایسے ایسے تحفے اور ایسی وہ جو ملتان ماضی کی، جو ملتان کی تاریخ سے وابستہ ایسٹس ہیں، وہ ہمارے تمام ارکان کے پاس ہیں، جو کہ ہمارے تمام حلقہ باب کی سے نا واقف ہیں۔